بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ حکومت کی سمت درست نہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے والے کسی مافیا کا حصہ ہے، تنقید کرنے والے اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں اور حکومت کو ڈیفیم کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب صرف پاکستان کے نہیں بلکہ مسلم امہ کے عظیم ترین لیڈر بن گئے ہیں، اور امریکہ سے طالبان کی صلح بھی خان صاحب نے کرائی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کو ہاتھ سے جاتا دے کر کچھ نہیں کر پا رہے، بھارت میں مسلمانوں پر ظلم کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے، وہ دنیا کے مسائل کیا حل کر پائیں گے۔ ایک وہ ہے جو خان صاحب کو نوبل انعام کا حقدار سمجھتے ہیں اور انہیں دنیا میں ثالث کرانے والا سمجھتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنے سیاسی مسائل حل نہیں کر سکتے، اپنے ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا سکتے، وہ دنیا کے مسائل کیا حل کرا پائیں گے۔ ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے پہلی بار پاکستان کو اپنا دوست سمجھا ہے، دوست قرار دیا ہے، اور بھارت میں کھڑے ہو کر پاکستان سے دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو اس اعلامیے کو دیکھ رہے ہیں جو واشنگٹن ڈی سی سے جاری ہوا ہے، جس میں امریکہ اور بھارت مل کر ہم سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کریں۔ ایک وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے خارجہ محاذ پر بہت کامیابی حاصل کر لی ہے، ٹرمپ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، اور امریکہ پاکستان سے اتنا خوش کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے حافظ سعید کو سزا دلائی اور کشمیر کے مسئلے پر بھارت کی بالادستی کو تسلیم کر لیا۔ تو ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو بے روزگاری اور مہنگائی کا ماتم برپا کیے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہے جنہیں خان صاحب ہیرو اور ہینڈسم لگتے ہیں، میرے جیسے لوگ جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ موسم 4 ہوتے ہیں یا 12 ہوتے ہیں۔ ایک حکومت جو امریکہ کے چنگل سے نکل گئی تھی، دوسری حکومت نے انہیں دوبارہ امریکہ کی گود میں لا پھینکا ہے۔ ایک وہ ہے جن کا ایک پاؤں اندر اور دوسرا باہر ہوتا ہے، بیرون ملک۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں تو شہنشاہوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، تو ان کا مسئلہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی یا خراب معیشت نہیں، وہ باہر کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں، یعنی جب باہر جائیں تو ان کی عزت کی جائے۔ دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مالی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ان کی اپنے گھر میں عزت نہیں رہی، وہ اپنے گھر میں عزت چاہتے ہیں۔ تو ایک وہ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ معیشت بڑی سٹرونگ ہو گئی ہے، مستحکم ہو رہی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور اب کوئی چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ تو ایک وہ ہے جو خیالی پلاؤ پکانے پر یقین رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو زمینی حقائق کی بات کریں، یا ان کا خیال ہے کہ وہ زمینی حقائق کی بات کریں۔ تو لگتا یوں ہے کہ پوری قوم 2 حصوں میں تقسیم ہے، اسی طرح رائے عامہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور قوم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک بالادست طبقہ ہے اپر کلاس، اور دوسرا زیر دست طبقہ ہے۔ تو بالادست طبقہ جو اپر کلاس ہے، جو لیڈ کلاس ہے، اس میں ان کے مسائل میں نہ تو بے روزگاری کوئی مسئلہ ہے، نہ معیشت کوئی مسئلہ ہے، نہ کاروبار ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے، نہ کاروبار کا مقام، یعنی وہ کہاں کاروبار کرے اس مقام اسی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اس طبقے کے مسائل دوسرے طبقے سے مختلف ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جسے ہم 98% طبقہ کہتے ہیں۔ 2 سے 4% طبقہ پاکستان کا رولنگ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، وہ پاکستان کے فیصلے بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ اس طبقے کے نزدیک نہ مہنگائی ہے، نہ بجلی اور گیس کے بلوں کا کوئی مسئلہ ہے، یعنی جن کے گھروں میں گاڑیوں کی تعداد اتنی ہے کہ انہیں خود بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی گاڑی کون سی ہے، جن کو گیس بجلی کے بلوں کا کوئی خوف نہیں۔ یعنی حالیہ سروے جو بھی کچھ دن پہلے ہوا، اس میں 65% لوگوں نے کہا کہ حکومت کی سمت درست نہیں ہے۔ تو مجھے تو ان باقی 25-30 لوگوں کی تلاش ہے جن پر نہ مہنگائی کا کوئی اثر ہو رہا ہے، نہ ملک کی معیشت کی بدحالی ہے، اور ویسے بھی یہ مارجن بہت زیادہ ہے، 25-30%۔ یعنی ہم سمجھتے تھے کہ 2% طبقہ ایسا ہے جن پر کوئی اس قسم کی مہنگائی کا اثر نہیں ہوتا، یا معیشت کی بدحالی، بے روزگاری کا اثر نہیں ہوتا، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کی تعداد 30-35% ہو گئی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ڈائریکشن بالکل صحیح ہے۔ تو ایسے نابغہ روزگار لوگوں کو ڈھونڈ کر میڈیا پر لانا چاہیے، تاکہ وہ اس بھجی ہوئی قوم، مایوس قوم میں حرارت بھر سکے، اور قوم کو یہ سمجھا سکے کہ ان کے نزدیک تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ ایک ایسا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو ہر سیاسی جماعت
اور ہر وہ پارلیمنٹیرین جو عوام سے ووٹ لے کے آتا ہے اس کی توقعات ہوتی ہیں، وہ کراچی کے ساتھ جڑے مختلف ایشوز ہیں۔ کامران پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز دونوں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کے اوپر 3 دہائیوں تک حکومت کی۔ اس کے بعد پاکستان کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا بیکاز انہوں نے پاکستان کی عوام کو کرپشن اور اپنی نااہلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ سندھ کے حالات دیکھ لیں، پاکستان کی پوری عوام کے سامنے ہے، لاڑکانہ HIV زدہ ہے۔ عباسی صاحب کی جو بیل ہے بڑے انٹرسٹنگ ٹائم پہ آئی ہے۔ شاید خاقان عباسی صاحب کا کراچی جانا اور اسٹیٹ وے MQM کو ملنا، یہ کئی باری سبلیمنل میسیجنگ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی مولانا صاحب جاگ گئے ہیں اچانک، آج انہوں نے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دے دی آج کہ دیکھیں وہ تو PMLQ تو صرف فرنٹ پہ تھی، بس نام تھا، اب میں نام بتاؤں گا، اب میں چیزیں کروں گا۔ ان کے سامنے لائے، ان کی صحت سے متعلق بتائے، میڈیا کے سامنے بٹھائیں، باقی کچھ کریں۔ مریم صاحبہ ادھر گھر میں گھس گئی ہے، وہ ادھر گھس گئی، اور ہم ان کے غم میں بے چین ہوتے جا رہے ہیں روزانہ۔ ان کی صحت ایسی ہو گئی، ان کی ہو گئی۔ بالکل درست، بالکل انہوں نے بھی یہ ڈرامہ تو رچا رکھا ہے، نہیں تو سامنے لے آئے نا جو کچھ حقیقت ہے وہ سب کچھ، اور حکومت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ شاذب نہیں، دیکھیے ہمارا موقف یہ ہے کہ بلا شبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کی جو نقصان ہے اس سے بچنے کے لیے فوری عام انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہماری یہ بھی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ محض ایک الیکشن مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ ہمارا جو گورننس کا ماڈل ہے پچھلے کئی اشروں کے اوپر محیط ہے۔ بات انہوں نے کی ہے وہ یہ تھی کہ آپ چلیں فوری طور پہ ہمارا ساتھ نہ دیں، لیکن بجٹ میں آپ بجٹ کی منظوری کے خلاف اپوزیشن کا ساتھ دیں، کیونکہ اگر MQM نہیں آتی تو پھر ایک اور ان کی کوشش ہے اختر مینگل صاحب کی۔ اور چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کراچی میں عمارت گرنے سے 16 لوگ مر گئے لیکن حکمران آرام سے سوتے رہے۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے کراچی رجسٹری میں سرکلر ریلوے کی بحالی اور امتداد تجاوزات سمیت تاہم مقدمات کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کل کراچی میں بلڈنگ گر گئی، رات کو سب سکون سے سوتے رہے۔ چیف جسٹس نے رضویہ کے علاقے میں عمارت منہدم ہونے کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بلڈنگ گرنے سے تقریباً 16 لوگ مر گئے، درجنوں زخمی ہیں، لیکن ساری رات لوگ سکون سے سوئے، حکام بھی آرام سے سوتے رہے، کسی پر کوئی جو نہیں رینگی۔ نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا تو وزیر اعظم تک کو صدمہ تھا، کل جو لوگ مرے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کسی کو احساس بھی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ہم نے کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کی ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ یہ سب دکھاوے کے لیے کارروائی کی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے پلاٹس پر اونچی اونچی عمارتیں بنا دیتے ہیں، ہم نے کہا تھا غیر قانونی تعمیرات کا مکمل ریکارڈ دیں، اس کا کیا ہوا؟ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ وہ رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ بتائیں گرین لائن کب شروع کی؟ حکام نے جواب دیا 3 سال پہلے شروع کی۔ چیف جسٹس نے کہا 3 سال میں تو پورے ایشیا کے منصوبے مکمل ہو جائے، یہ مہینوں کا کام ہے، کیا رکاوٹ ہے جو کام وقت پر پورا نہیں ہوتا؟ حکام نے کہا کہ اگلے سال گرین لائن مکمل ہو جائے گی۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اگلے سال کیوں، اس سال کیوں نہیں؟ ٹھیکیدار کو پیسہ اس وقت دیتے ہیں جب آپ کا کمیشن ملتا ہے، ابھی جائیں، نازم آباد میں کوئی کام نہیں ہو رہا، لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں، دھول مٹی ہے سب جگہ پہ، یہ پورا گینگ کام کر رہا ہے، صرف کاغذات میں کام ہو رہا ہے۔ شہید ملت روڈ، کشمیر روڈ، نازم آباد کا کیا حال کر دیا، یونیورسٹی روڈ بھی تباہ کر دیا گیا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، واٹر بورڈ، کس کس کی بات کریں، سب ادارے ہی چور ہیں، کوئی کام نہیں کر رہا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو سرکلر ریلوے پر پیش رفت سے آگاہ کرنے کا حکم دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل سلیمان تعلق نے بتایا کہ سرکلر ریلوے میں پیش رفت ہو چکی ہے، کراچی ماس ٹرانزٹ پلان بنا دیا گیا ہے، گرین لائن، اورنج لائن مکمل کی جا چکی ہے۔ چیف جسٹس نے کراچی ماس ٹرانزٹ کے نقشے پر عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا اس نقشے میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عدالت میں گرین بیلٹ پر خواجہ غریب نواز دسترخوان کا معاملہ سامنے آیا تو عدالت نے گرین بیلٹ پر قائم عمارت کو گرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ڈی جی صاحب اس قبضے کو ختم کرے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ پر رفائی کام بھی نہیں ہوگا، کسی رفائی پلاٹ پر کوئی قبضہ برقرار نہیں رہے گا۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے مسلم لیگ نون کی قیادت شاہین خان عباسی اور احسن اقبال کراچی کا دورہ کریں۔ کراچی میں انہوں نے بہت سی اہم شخصیات سے ملاقات کی، MQM سے بھی ملاقات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے MQM بحالی کمیٹی کے سربراہ
فاروق ستار سے ملاقات کی، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے فاروق ستار کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت بھی دی ہے. یہ دعوت انہوں نے قبول کی ہے یا نہیں کی، لیکن مسلم لیگ نون کا وفد ان کے گھر ضرور گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جب ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی اور اس کے بعد احسن اقبال نے میڈیا کو بھی کچھ باتیں بتائیں، شاہزیب خانزادہ کے اہم سوالوں کا جواب بھی دیا. واچ احسن اقبال. کہ ہم کم از کم ایم کیو ایم سے ملتے یہ دکھاتے نظر آئے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. شاہزیب نہیں، دیکھیے ہمارا موقف یہ ہے کہ بلا شبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کی جو نقصان ہے اس سے بچنے کے لیے فوری عام انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہماری یہ بھی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ محض ایک الیکشن مسائل کا حل نہیں ہوگا. ہمارا جو گورننس کا ماڈل ہے پچھلے کئی اشروں کے اوپر محیط ہے، وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ چل نہیں رہا. اگر ایک نئی حکومت بنانی ہے جس کو سال ڈیڑھ سال بعد پھر سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ بے یقینی تو اور ہمیں مسائل میں پھنسا دے گی. نئے الیکشن کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم ایک نیا ری سیٹ کریں اس آئین کی عملداری کے اندر. اس آئین کی سکیم کو نافذ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر اس بات پر اتفاق کریں کہ اگلے 10 سال کے لیے کیا ہماری پالیسیز ہوں گی، کیا ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ ہوگا، جس کے اوپر سب اتفاق کریں گے. کوئی کسی کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرے گا، اور پھر عوام جس کو مینڈیٹ دیں گے، جینوئن مینڈیٹ جو حقیقی مینڈیٹ ہوگا، وہ 5 سال مکمل کرے. یہی پاکستان کو آگے نکالنے کا راستہ ہے. اس کے علاوہ تو ہم دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں. الیکشن ریفارمز الگ چیز ہے، نئے الیکشن دوسری چیز ہے. الیکشن ریفارمز کے لیے مان گئے، وہ نئے الیکشن کے لیے تو نہیں مانے. وہ آپ نے اس کی تو بات ہی نہیں کی نا ان سے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے. نہیں، بات کی ہے. ہم نے اپنی تجویز ان کو دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف نیا الیکشن ہو جو آزاد منصفانہ ہو، بلکہ اس الیکشن کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں، ایک گرینڈ نیشنل چارٹر بنائیں، گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کہہ لیجئے، تاکہ جو سکیم ہے وہ پھر دوبارہ ہچکولے نہ کھائے، ملک سٹیبلٹی کے ساتھ چلے، اور جو ملک کی اکنامک پالیسیز ہیں، جو ملک کی گورننس کی پالیسیز ہیں، ڈیموکریٹک گورننس کی، جو ملک کی سوشل پالیسیز ہیں، جو ملک کی سیکیورٹی پالیسیز ہیں، ان پہ سب میں ہم آنگی ہو، اور اس میں کوئی بہت زیادہ جولٹس نہ آئے. چونکہ یہ جو جولٹ آتے ہیں ہمارے اس سفر کے اندر، وہ ہمیں پھر بار بار ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں. بار بار ہم 0 میٹر سے پھر دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں. بنگلہ دیش کہاں چلا گیا، انڈیا کدھر جا رہا ہے، دوسرے ملک جو ہم سے پیچھے تھے آگے نکل گئے. دیکھیں، یہ بات میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ مسلم لیگ نون ایک طرف تو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ حکومتوں کو مستحکم رکھنے کی پالیسی بنائی جائے، اور دوسری طرف نئے انتخابات کا مطالبہ بھی کر رہی ہے. یعنی ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خاصا فیل ہو گئے ہیں، انہیں ہٹا کر نئے انتخابات کرائے جائیں، اور دوسری طرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اگلی حکومت آئے اسے اگلے 5-10 سال کے لیے گرائیں گے نہیں. یعنی اسے ڈی سٹیبلائز نہ کیا جائے، ان کے خلاف سازش نہ کی جائے. یعنی سابقہ حکمران جماعت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ صرف الیکشن سے کوئی کام نہیں چلے گا، کوئی چارٹرڈ کوئی معاہدہ کیا جائے. تو لگتا یوں ہے کہ وہ جماعتیں جنہیں اس بات کی امید ہے کہ وہ اگلی باری حکومت میں آ سکتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی سے اس بات کی گارنٹی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ انہیں گرایا نہیں جائے گا. اب سوال یہ کہ آپ اپنے لیے تو گارنٹی حاصل کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ خان صاحب کی حکومت پر تو گورننس کا اور کارکردگی کا سوال ہے. خان صاحب پر تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ان پر تنقید بھی اس لیے ہو رہی ہے، اور نئے الیکشن اور ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں بھی اس لیے ہو رہی ہیں. اگر خان صاحب ڈیلیور کرتے، دعوے اور وعدے پورے کرتے، اکانومی ٹھیک کرتے، روزگار کے مواقع پیدا کرتے، شاید تنقید نہ ہوتی. لیکن اگر کل کو کوئی اور حکومت آتی ہے اور اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی تو ان پر بھی تنقید ہوگی. لیکن جس طرح آج گارنٹیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کل کو اگر حکومت ڈیلیور نہ کر پائی تو کیا اس بات کی گارنٹی کو دے سکتا کہ ان پر کرٹیسزم نہ ہو؟ تو جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو نہ گرایا جائے، تو جو حکومت ابھی چل رہی ہے پھر اس کے حوالے سے اس طرح کا جو بیانیہ ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور نواز شریف کی صحت کو لے کے جو سوال اٹھ رہے ہیں اس پر رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں سلیم صافی.
ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. واچ سلیم صافی. وہ گورنمنٹ بھی یوزلیس ایکسرسائز کرنے جا رہی ہے اور ہم بھی یوزلیس ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں اور کافی عرصے سے کرنے جا رہے ہیں. یہ نواز شریف عمران خان زرداری یہ کرتے کرتے ہم تو تھک گئے. کم و بیش 1000 مرتبہ ہم نے یہ نواز شریف کی صحت سے متعلق اس سوال کا جواب دیا ہوگا. کبھی ایک شکل میں آ جاتا ہے, کبھی دوسرے شکل میں آ جاتا ہے. تو حکومت کے پاس تو کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے اور نہ کر سکتی ہے, نہ اس میں اہلیت ہے, نہ ول ہے. تو اس لیے یہ نواز شریف زرداری کھیل کھیل کر اپنا وقت گزار رہی ہے. تو آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم صحافت نہیں کر سکتے, روزانہ نواز شریف اور یہ کھیل رہے. اس ملک کے جو اصل مسائل ہے, مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, بدامنی ہے, روزانہ کیا کچھ ہو رہا ہے. نواز شریف پاکستان آ جائیں تو ان پہ کیا اثر پڑے گا, نہ آئیں ادھر رہے تو اس پہ کیا اثر پڑے گا. تو حکومت بھی ان چیزوں سے, اصل چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ نواز شریف اور یہ کھیل رہی ہے. ان کا بھی تو ظاہری بات ہے, نون لیگ کی تو بس سیاست نواز شریف سے شروع ہوتی ہے, نواز شریف پہ ختم ہوتی ہے. لیکن ہمیں تو اپنا علاج کرنا چاہیے نا. آپ ہمارے ساتھ دوسرے سیگمنٹ میں موجود ہوں گے تو ہم اسی طرح کے ایک اہم ایشو کی جانب بات کرنے جائیں گے صافی صاحب, جس پر آپ نے توجہ دلائی ہے. لیکن بہرحال جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کنسرنز ہوتے ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے اور حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے, کیونکہ روزانہ ایک پریس ریلیز سامنے آتی ہے, ایک پریس کانفرنس سامنے آتی ہے حکومتی نمائندوں کی, اس پر بات تو بہرحال میڈیا میں کی جائے گی. صافی صاحب آپ کا نقطہ آیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ ابھی یہ اتنا عرصہ ہو گیا, وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس ملک کے کس مسئلے پہ انہوں نے کوئی موقف دیا ہے, کوئی رول پلے کیا ہے. اور ہم روزانہ ادھر ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جب ان کو خود فکر نہیں ہے کہ کوئی قوم کے سامنے لائے, ان کی صحت سے متعلق بتائے, میڈیا کے سامنے بٹھائیں, باقی کچھ کریں. مریم صاحبہ ادھر گھر میں گھس گئی ہے, وہ ادھر گھس گئی, اور ہم ان کے غم میں بے چین ہوتے جا رہے ہیں. روزانہ ان کی صحت ایسی ہو گئی, ان کی ہو گئی. بالکل درست. انہوں نے بھی یہ ڈرامہ تو رچا رکھا ہے, نہیں تو سامنے لے آئے نا جو کچھ حقیقت ہے وہ سب کچھ. اور حکومت کا بھی یہی معاملہ ہے. آپ کی رائے آگے صافی صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. انگریزی کی ایک مثال ہے, یو کین لو می اور یو کین ہیٹ می بٹ یو کین ناٹ اگنور می. تو نواز شریف اس وقت سب کے لیے اگنور کرنا مشکل ہو رہے ہیں. یعنی نہ حکومت نواز شریف کے بغیر چل رہی ہے, نہ اپوزیشن, اور نہ میڈیا نواز شریف کے موضوع سے باہر آ رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی ایک پچ پر کھیل رہے ہیں. یعنی ایک طرف نواز شریف کی صحت اور بیماری کے حوالے سے مدافعتی بیٹنگ ہو رہی ہے, اور دوسری طرف سے بیماری کے خلاف جارحانہ بولنگ ہو رہی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ نواز شریف اب محض ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نہیں ہے, بلکہ ایک علامتی سوچ ہے, اور شاید بہت سے لوگ انہیں اب بھی مزاحمتی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہیں, اور بہت سے لوگ انہیں دوسری شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو اگر سیاست کی بات کریں تو نواز شریف, معیشت کی بات ہو تو نواز شریف, سی پیک ہو تو نواز شریف, ترقیاتی کام ہو, ڈیولپمنٹ کے کام باتیں ہو تو نواز شریف, اور سیاست کی یا سیاسی مخالفت کی بات ہو تو نواز شریف, اور معیشت کی بربادی کی بات کرے تو نواز شریف. تو اصل میں قصور ان کا ہے جو ہر کام نواز شریف پر ڈال دیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہی ہے ملائکہ بخاری. اکانومی کے حوالے سے, پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ایک اور بری خبر یہ ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس سے پاکستان کی معیشت کو 4 سے 5 ارب ڈالر کا نقصان پہنچنے کا احتمال ہے, اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ اس سے ان ایمپلائمنٹ میں 9-10 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوگا. یہ خبر ابھی چونکہ میچور ہے, میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے, لیکن جیسی خبر آتی ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن ملائکہ بخاری گفتگو کر رہی ہے آن دی فرنٹ میں اکانومی کے حوالے سے. کامران پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز دونوں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کے اوپر 3 دہائیوں تک حکومت کی. اس کے بعد پاکستان کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا بیکاز انہوں نے پاکستان کی عوام کو کرپشن اور اپنی نا اہلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. آپ سندھ کے حالات دیکھ لیں,
پاکستان کی پوری عوام کے سامنے ہے. لاڑکانہ HIV زدہ ہے, وہاں پہ بچوں کے کتوں کے کاٹنے کے جو واقعات ہیں وہ ایٹ لیسٹ 1 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئے, اور پاکستان کی 52% جو غریب عوام ہے وہ سندھ کے اندر پسماندگی میں رہتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, حکومت چھوڑ کے گئے تو پاکستان کی عوام کو 6 اداروں کے اندر 750 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے. اس کے علاوہ 30,000 ارب کے قرضے آپ کے سامنے ہیں, 1300 ارب کے گردشی قرضے, اور ایسے مہنگے بجلی کے پروجیکٹس کے ان کے اندر کیپیسٹی چارجز 900 ارب تک چلے گئے, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان قرضوں کو بھی ادا کر رہی ہے اور عوام کے لیے اس مہنگی بجلی اور گیس کے حل بھی ڈھونڈ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے حکومت میں آنے کے بعد 10 ارب کے قرضے پے کیے. ہم نے گردشی قرضوں کا جو ایشو تھا اس کو 38 بلین روپیز پر منتھ سے ہم 28 بلین روپیز پر منتھ کے اوپر لے کے آ گئے. ایکسپورٹس پہلی دفعہ ان دا لاسٹ کپل آف ایئرز, جو پاکستان مسلم لیگ نواز 25 ارب سے 21 ارب پہ لے گئے تھے, اور ایکسپورٹس پہلی دفعہ 13% کی ان کی گروتھ آئی ہے. آپ روپی کو دیکھ لیے, انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے روپی کو مستحکم کرنے کے لیے اگینسٹ ڈالر اربوں روپے خرچ کیے, ارباں ڈالر ڈالے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا. ہم نے روپی کو سٹیبل کر دیا اپنی اچھی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے. اس کے دیکھیے سوال یہ کہ اگر حکومت نے 10 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا ہے تو پھر قرضوں کی مجموعی جو مالیت تھی 96 کروڑ ڈالر وہ کم ہو کے 86 کروڑ ڈالر ہونی چاہیے تھی, لیکن قرض 111 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. تو یہ کیسے پہنچ گیا؟ سپٹمبر 2018 میں پاکستان پر جو بیرونی قرضے تھے وہ مجموعی طور پہ 96 ارب 11 کروڑ ڈالر تھے. آج اس میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 14 ارب 69 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے. فگر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے اس کے مطابق جو مجموعی قرضہ ہمارا تقریباً 111 ارب ڈالر سے بڑھ چکا ہے. اگر 10 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کر دیا گیا تو اس حساب سے تو قرضوں کو اس میں سے 10 ارب نکال دے تو 100 ارب ڈالر ہونا چاہیے تھا. اب مشکل یہ ہے کہ حکومت جس اکانومی کے بہتر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اس کی عملی شکل کہیں نظر نہیں آتی. یعنی 10 ارب ڈالر کا قرض واپس کیا ہے تو قرض کم ہونا تھا, وہ ہوا نہیں, وہ بڑھ گیا. اور اگر کہہ رہے اکانومی بہت اچھی چل رہی ہے تو کاروبار چلنے چاہیے تھے اور شرح سود کم ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ بھی کہیں نظر نہیں آتا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت نے قرض واپس نہیں کیا, لیکن جتنا قرض آج حکومت لے رہی ہے, کل جو حکومت آئے گی کیا وہ یہ نہیں کہے کہ ہم پچھلے والوں کے قرض اتارنے کا انہوں نے کوئی بندوبست نہیں کیا, قرض لیتے جا رہے ہیں اور ہم آئے قرض اتارنے کے لیے. تو حکمران جماعت نے یہ 1.5-2 سال میں اتنا قرض لے لیا ہے جتنا نواز شریف نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں نہیں لیا تھا. آخری سال تو باسی صاحب کا تھا, لیکن ان کے مجموعی قرض ملا کے بھی 13-14 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں تھے. جب بیرونی قرضوں کا حجم 96 بلین ڈالر تھا تو اس وقت سب یہی کہتے تھے کہ معیشت ڈوب گئی. اب جب کہ قرضے 111 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں, بقول آپ کے 10 ارب ڈالر آپ نے ادا بھی کر دیے ہیں, تو آج کس بات سے یا کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ معیشت ٹھیک ہو گئی ہے؟ اور اب واپس آتے ایک بہت بڑی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان, وفد کے درمیان ملاقات ہوئی, اس پہ بات کر رہے ہیں. پاور پلے میں اینالسٹ بھی ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, بہت سے جرنلسٹ ہیں. محمد مالک, ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس حوالے سے. عباسی صاحب کی جو بیل ہے بڑے انٹرسٹنگ ٹائم پہ آئی ہے. شاید خاقان عباسی صاحب کا کراچی جانا اور اسٹیٹ وے MQM کو ملنا, یہ کئی باری سبلیمنل میسیجنگ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے. ساتھ ہی مولانا صاحب جاگ گئے ہیں اچانک, آج انہوں نے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دے دی آج کہ دیکھیں وہ تو PMLQ تو صرف فرنٹ پہ تھی, بس نام تھا, اب میں نام بتاؤں گا, اب میں چیزیں کروں گا. یو ہیو ٹو سی تھنگز ان اے لارجر پرسپیکٹو کہ سپٹمبر میں جب چیزیں ہوئیں اس کے بعد PMLN کی پالیٹکس پہ کیا فرق پڑا. اب جب بیل ہوئی ہے شاید خاقان عباسی کی, ساتھ ہی مولانا صاحب کا بیان آتا ہے, ساتھ ہی شاید خاقان عباسی چلے جاتے ہیں کراچی. جو حلیف ابھی تک وہ سارے کہتے تھے کہ جی وہ استعفیٰ تو واپس ہو گیا, استعفیٰ بھی ہوا یا نہیں ہوا, وہ بندہ کراچی میں بیٹھے ہوئے صدیقی صاحب. سو یہ آئی ٹی منسٹر پریشر ہے یہ حکومت پہ ڈیلیوری کا, گورننس کا پریشر؟ ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں, اس پہ پھر بات کر لیں گے, لیکن یہ اتنا نان ایونٹ نہیں ہے. میں عامر کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو MQM ہے وہ ہمیشہ پتے کھیلتی ہے, بعد میں بھاؤ بڑھا کے سب کچھ واپس, لیکن MQM اور PMLQ
جب کچھ کرتے ہیں اس کی بھی وجہ ہوتی ہے, جب کچھ نہیں کرتے اس کی بھی اس سے بڑی وجہ ہوتی ویسے ہے. یہ تو ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ صحیح It is not a non-event. Whether this event translates into a bigger event دیکھنے والی بات ہے, لیکن نان ایونٹ نہیں ہے. دیکھیے, مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات ایک بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ سمجھی جا سکتی ہے. حکومت کی اتحادی جماعت کا اپوزیشن سے ملاقات کر لینا اپنی جگہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے. ملاقات میں کچھ طے پایا ہے نہیں, لیکن اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے بلا وجہ یا محض پرانے تعلقات کی بنا پر مسلم لیگ نون سے ملاقات نہیں کی ہوگی, کیونکہ ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ شکایت اگر کسی جماعت سے رہی ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہی سے ہے, اور حکمران اتحاد میں شامل جتنی جماعتیں ہیں وہ سب اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو بھی راضی نہیں ہے. تو پھر ایم کیو ایم کیسے مسلم لیگ نون کے ساتھ ملاقات کر لی؟ تو جتنے بڑے آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہوتے رہے ہیں وہ نواز شریف کے دور حکومت میں ہوئے, اور آخری آپریشن جس میں الطاف حسین کا پتہ بھی کاٹ دیا گیا اور ایم کیو ایم کے بہت سے لوگ پکڑے گئے, دفاتر بند ہو گئے, وہ بھی نواز شریف کے دور حکومت میں ہوا. تو ایم کیو ایم کے بارے میں جو یہ تاثر ہے کہ وہ اب بھی طاقتور حلقوں کے زیر اثر ہے, اور انہی کی وجہ سے وہ خان صاحب کے اتحادی بنے, تو انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ حکومت کی مجبوری ہے, تو اس لیے ان کے کھل کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے باوجود اگر ایم کیو ایم والے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے مل رہے ہیں تو پھر سمجھنے والوں کے لیے یقینی طور پر سے بہت کچھ ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, اور فردوس عاشق ایوان صاحبہ مشیر اطلاعات ہیں, وہ گفتگو کر رہی ہیں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے کہ ایم کیو ایم کے آخر حکومت کے ساتھ کیا معاملات ہیں, اور کہ ایم کیو ایم حکومت کا ساتھ چھوڑے گی یا ان کے ساتھ رہے گی. ذرا سرکار کا ورژن بھی دیکھتے ہیں. واچ فردوس عاشق ایوان. ایک ایسا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو ہر سیاسی جماعت اور ہر وہ پارلیمنٹیرین جو عوام سے ووٹ لے کے آتا ہے اس کی توقعات ہوتی ہیں. وہ کراچی کے ساتھ جڑے مختلف ایشوز ہیں, اور اس میں اکثریت جو ہے وہ چونکہ سندھ گورنمنٹ ایک مختلف سیاسی جماعت ہے, تیسری سیاسی جماعت ہے, تو وہ امپلیمنٹیشن کا جو گیپ ہے, کیونکہ جو چیزیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے واضح احکامات اگر نچلی سطح پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تو وہ ایک کمیونیکیشن گیپ بھی, اور پھر ایک کیا مطالبات ہیں ایم کیو ایم کے, اور اس کے ساتھ وہ جڑے کیا چاہتی ہے, آپ نے کیا پورا کر دیا اور کیا باقی رہ گیا؟ دیکھیے, وہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کو ابھی میڈیا میں اس وقت تک پبلک میں نہیں کر سکتی جب تک اس پہ حتمی طور پہ دونوں جماعتوں کا کنسنسس ہو کے اعلانات نہیں ہو جاتے. تو جتنے بھی مطالبات ان کے ہیں وہ پبلک انٹرسٹ میں ہیں, اور پبلک انٹرسٹ میں وزیر اعظم پاکستان اور حکومت جو ہے ان کے ان جائز مطالبات کو آگے بڑھا رہی ہے. دیکھیں, میرے نزدیک ایم کیو ایم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ان کے جو دفاتر بند پڑے ہیں وہ دفاتر واپس لینا اور انہیں کھولنا. اس سے ان کی جو تنظیمی سرگرمی ہے وہ بحال ہو جائیں گی, چونکہ اس وقت بند پڑی ہیں. ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ ان کے دفاتر بند ہونے کی وجہ سے انہیں تنظیمی معاملات چلانے میں دشواری ہے. اگر دفاتر نہ کھلے تو پھر ایم کیو ایم کا کوئی فیوچر نہیں ہے. آگے بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں یا نئے الیکشن بھی ہونے ہیں تو انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ایم کیو ایم میں جو ہارڈ لائنر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وزارتیں حاصل کر کے عیش و عشرت کی بجائے ایم کیو ایم کو اپنا عوامی خدمت والا امیج دوبارہ بحال کرنا ہوگا. کیونکہ ایم کیو ایم کی جو پاپولیرٹی کی ایک بڑی وجہ تھی ایک زمانے میں وہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ عوامی خدمت کے کام کرتے رہے. تو کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم کو الیکشن میں جو حالیہ الیکشن ابھی گزرا ہے, آخری الیکشن, اس میں یہ یقین دلا دیا گیا تھا کہ اگر وہ تھوڑی سی سیٹوں کی قربانی دیتے ہیں اور حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر انہیں کھل کر سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. لیکن 1.5 پونے سال بعد بھی ایم کیو ایم کے دفاتر بند پڑے ہیں, وہ دفاتر کھل نہیں رہے. تو کارکنوں کا ان پہ دباؤ تو ہے, تو وزارتوں کا ایم کیو ایم کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ایم کیو ایم کے دفاتر انہوں نے بند کرائے تھے جنہوں نے کراچی کا امن بحال کیا تھا. تو بظاہر تو واقعی حکومت اس معاملے بے بس ہے, اور خان صاحب اگر چاہیں تو یہ کام نہیں کر سکتے, جو ایک تاثر ہے.
اب ہو سکتا ہے انہیں کوئی نیا لالی پاپ مل گیا ہو، یا پھر انہیں یہ کہا گیا کہ حکومت ان کے دفاتر کھولنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ اگر ایم کیو ایم کراچی میں اپنی تنظیمی سرگرمیاں اگر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں ان کی، تو پھر جو حکمران جماعت ہے پی ٹی آئی جس نے کراچی بہت سیٹیں لی، ان کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ دفتر بند رہتے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، اپنے ہاتھ پاؤں زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ کراچی میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا، لوکل جو پی ٹی آئی کے، وہ بھی ایم کیو ایم کے دفاتر کھولنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ نزاع بنی ہوئی ہے ایم کیو ایم اور حکومت کے درمیان۔ اب اسی معاملے کے اوپر وہ رپورٹر ہمارے دوست ہیں وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ ملاقات کیوں ہوئی اور اس کا پس منظر کیا تھا، ذرا ان کی بھی سن لیتے ہیں۔ بات انہوں نے کی ہے وہ یہ تھی کہ آپ چلیں فوری طور پہ ہمارا ساتھ نہ دیں، لیکن بجٹ میں آپ بجٹ کی منظوری کے خلاف اپوزیشن کا ساتھ دیں، کیونکہ اگر ایم کیو ایم نہیں آتی تو پھر ایک اور ان کی کوشش ہے اختر مینگل صاحب کی کہ بجٹ منظور نہ ہونے دیا جائے، اور جب بجٹ منظور نہیں ہوتا تو حکومت خود بخود گر جاتی ہے۔ یہ آج ابتدائی طور پہ آج ان سے یہ بات کرنے گئے تھے ہماری اطلاعات کے مطابق، اور مریم بی بی نے یہ نئی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں یہ جو چہرے نظر آ رہے تھے یہ سب شامل ہیں۔ یہ مریم بی بی کی سوچ ہے، اور مریم بی بی براہ راست منسلک ہیں جناب نواز شریف صاحب سے۔ شہباز شریف صاحب والا گروپ جو ہے وہ یہ رائے نہیں رکھتا، وہ اپنا کوئی سائیڈ لائن میٹنگز کر رہا ہے، اس کا ہے کہ ان ہاؤس چینج آئے، جبکہ مریم بی بی ان ہاؤس چینج نہیں چاہتی، نیا الیکشن چاہتے ہیں۔ چوئی صاحب آپ کے پاس کیا ہے؟ نہیں، وہ ابھی ہوا جو نظر آ رہا ہے، میرے پاس انسائٹ تو نہیں آپ جیسی، لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے فضل الرحمان فون کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ فضل الرحمان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حکومت کو گراؤ، حکومت گرے نہ گرے ہم سب گرتے ہیں اور قدموں میں بیٹھنے ہیں اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ تو ایک دم ان کا جو یہ دوبارہ سے ابھار آیا ہے اور ان کے خلاف اقدامات بھی آخری سٹیج پر پہنچ گئے ہیں، یعنی جو شہباز شریف اور فیملی کے خلاف ٹی ٹیز اور منی لانڈرنگ کے ریفرنسز ہیں وہ فائنل ہو کے چیئرمین کے اپروول کے لیے جا چکے ہیں اور پھر وہ عدالتوں میں جمع ہونے لگے ہیں، تو وہ ایک اینڈ پر پہنچ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ جو انہوں نے لیجسلیشن تھی، قانون سازی تھی ایک اہم ایشو پر، اس میں جو ساتھ دیا تھا تو اس کے بعد ہمیں سارے یعنی لڈو پیڑے کھلائے جائیں گے اور ہار پہنا کے ہمیں ایوانوں میں بھیجا جائے گا، تو وہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اس لیے انہوں نے اپنا دوبارہ سیاسی عمل اور ایکٹیویٹی شروع، جیسے آپ نے پچھلی دفعہ کہا کہ بھی مریم صاحبہ یہی پوچھ رہی ہیں والد صاحب سے کہ بھی یا تو میرا وہاں بلوانے کا بندوبست کریں، نہیں تو میں گھر میں یعنی کہہ دوں میں جا کے اپنا کارکنوں سے ملوں، یا حکومت کے خلاف اپنا جو بیانیہ ہے اس کو بیان کروں اور سیاست کروں۔ تو یہ اس کی شروعات ہے، اور یہ نظر آ گیا کہ ان کو کسی جگہ سے کوئی یعنی توقعات نہیں رہ گئی کہ ان کو اپنی سیاست اور لگتا یوں ہے کہ حکمران جماعت اور اس کے حمایتی میڈیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایم کیو والے مسلم لیگ نون سے ملاقات پر راضی کیوں ہوئے۔ اب ان کا خیال یہ کہ ایم کیو ایم کو حکومت کے مخالف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ کہ اس ملاقات میں اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات اسی وقت ہوتی ہے جب دونوں فریقین راضی ہوں۔ تو اگر مسلم لیگ نون ملنے گئی ہے تو ایم کیو ایم والے راضی تھے تو انہوں نے مسلم لیگ نون والے سے ملاقات کی، یا پھر کسی کے وہ اگر دل سے راضی بھی نہیں بھی ہیں تو کسی کہنے میں کی ہو، لیکن ملاقات کے لیے تو ایم کیو ایم راضی ہوئی۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے جو اس وقت پرسیپشن اس ملاقات کا جو مجموعی طور پر سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ جو سابق حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نون وہ ایک نیا بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس بیانیے کے ذریعے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو مزید چلانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہو سکتا ہے ملاقات کا مقصد ان کا ہو کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی لے آئے، اور وہ اس کے لیے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ مسلم لیگ نون اگر حکومت تبدیل کرنا چاہتی ہے یا حکومت گرانا چاہتی ہے تو اس نے مولانا کے دھرنے کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا؟ اس وقت تو موقع تھا، لانگ مارچ میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ تو ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو میری رائے میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ نہیں چل سکتا، یعنی ایک تو
آپ اپنی مرضی سے کسی کو بھی چاہے حکومت میں لائیں اور خود پیچھے بیٹھ کر نظام چلانے کی کوشش کریں، یہ نہیں چل سکتا۔ اگر پولیٹیکل فورسز کو آپ نے نظام چلانے کے لیے دینا ہے تو ان کو پھر ایک ٹائم فریم بھی دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ والا فارمولہ ہے جس کے لیے سیاسی جماعتوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب آخر میں ایک افسوسناک خبر، پنجابی زبان میں اگر ذکر کیا جائے تو پنجابی میں جو مزاح ہے وہ امان اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو کامیڈی کے کنگ کہلانے والے امان اللہ 70 سال کی عمر میں آج انتقال کر گئے۔ وہ پھیپھڑوں، گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ گزشتہ کئی ماہ سے ان کی طبیعت خراب چل رہی تھی اور پچھلے 2-3 ماہ میں بار بار ہسپتال داخل ہو رہے تھے۔ تو چند روز قبل انہیں پھر ایک مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا اور انہیں پھر ہسپتال منتقل کیا گیا، آئی سی یو میں رکھا ہوا تھا، پھر گھر لے گئے اور گھر پہنچنے کے بعد انہیں پھر نمونیا، دمہ کا اٹیک ہو گیا۔ تو کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر بار بار ان کے انتقال کی خبریں آ رہی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی حالت خراب تھی اور وہ کسی بھی وقت ان کا انتقال ہو سکتا تھا، تو اس لیے بہت سی بار خبر آئی، لیکن اب جو خبر ہے وہ کنفرم ہے اور آج ان کا جنازہ بھی ہے۔ تو معلومہ نے اپنی جو فنی سفر ہے ان کا بڑا دلچسپ اور بڑا بھرپور ہے اور وہ کامیڈی کے بادشاہ کہلاتے ہیں، خاص کر پنجابی زبان میں۔ گزشتہ جو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں 50-100 سال کی، تو امان اللہ سے بڑا فنکار جو جملے بازی میں مہارت رکھتا تھا شاید نہیں پیدا ہو۔ ایک فزیکل کمیڈی ہوتی ہے، ایک جملے بازی کمیڈی، تو امان اللہ کو جملے بازی پہ بہت عبور حاصل تھا اور پاکستان، انڈیا، کینیڈا، انگلینڈ، جہاں جہاں پنجابی بولی سمجھی جاتی ہے، اردو میں بھی انہوں نے بہت کام کیا، لیکن پنجابی میں خاص کر ان کو مہارت حاصل تھی۔ اور جو پاکستان میں اسٹیج ڈراموں کو بہت عروج ملا، اس کے عروج میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ امان اللہ کا تھا۔ اور آج اگر اسٹیج ڈرامہ زوال پذیر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں امان اللہ نہیں ہے۔ تو امان اللہ سے پاکستان کا اسٹیج شروع ہوتا ہے کامیڈی کا اور اس سے ختم ہوتا ہے۔ تو 2018 میں انہیں صدارتی تمغہ حسن برائے کارکردگی ہوا، تو انہوں نے تقریباً ہزاروں اسٹیج ڈرامے کیے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق تو آج جتنی بھی کامیڈی ہو رہی ہے، چاہے انڈیا کا کپل شرما شو ہو، چاہے پاکستان کے اندر اسٹیج ڈرامے ہوں، یا بہت سارے جو جہاں جہاں کامیڈی ہو رہی ہے، وہ سب وہی باتیں کرتے ہیں جو امان اللہ کرتے تھے، یعنی ان کے جملے ان کو آپ تھوڑا ماڈیفائی کر کے پیش کر سکتے ہیں۔ تو امان اللہ جو ہے وہ پچھلے ایک عہد کا یا ایک سینچری کا ایک کنگ تھا، ایک کامیڈی کا کنگ، ایک جملے بازی کے حوالے سے۔ لہری صاحب اردو میں بڑے اچھے جملے بولتے تھے، عمر شریف کا اپنا بڑا نام ہے، رنگیلا صاحب فزیکل کمیڈی بہت اچھی کرتے تھے، منور ظریف صاحب کا اپنا ایک بہت مقام ہے۔ لیکن جو مقام امان اللہ نے اور کسی حد تک اس سے پہلے البیلا صاحب تھے انہوں نے بنایا، تو اس سے جو پاکستان کے اندر ایک کلچر اسٹیج ڈرامے کا ڈیولپ ہوا، اس نے پوری دنیا کو ڈومینیٹ کیا اور ان کو اپنے انفلوئنس میں لیا۔ تو آج انڈیا کے اندر بہت سا کام ہو رہا ہے جو کہ امان اللہ صاحب کو دیکھ کے ہو رہا ہے۔ تو آج وہ ہمیں چھوڑ گئے، تو لیکن میں پورے وصول سے کہتا ہوں کہ امان اللہ کا جو خلا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، اور وہ رہتی دنیا تک جب تک لوگ ہیں، جب تک لوگ کامیڈی سمجھتے ہیں، تو ان کی جو یاد ان کے ساتھ چلے گی۔ یہ ایک اچھا کام یہ ہوا کہ ان کا بہت سا کام جو ہے وہ محفوظ ہے، اور وہ جب تک لوگ چاہیں گے اسے دیکھتے رہیں گے۔ تو ان کے انتقال پر ان کے مغفرت کے لیے سب دعا کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔